اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات ہوتی ہے ایک کامیابی کے حاصل ہونے کی۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ آئی ایم سو ہیپی، فیلنگ پراؤڈ، یس، یہ میں ہی کر سکتا تھا۔ میں نے اتنی کوشش کی، دن رات ایک کر دیا، واہ میری کیا بات ہے، سو ایکسائٹیڈ۔ میں نے تو وہ اسکیمز لڑائیں، وہ پلان کیے، ایسے دماغ کو چلایا کہ کمال ہو گیا۔ یہ سب جو حاصل ہو گیا، یہ میری اسی محنت کا نتیجہ ہے۔ ویل ڈن، یس، آئی ایم مائی فیوریٹ، واو واٹ اے سکسیس۔ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اور میں نے سب حاصل کر لیا۔ یہ کچھ ایسے ہی خیالات، کچھ ان سے ملتے جلتے اظہار جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، خود سے کہتا ہے اور پھر لوگوں سے بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ اظہار اس کی زبان ہی نہیں کرتی، بلکہ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا ایٹیٹیوڈ بھی کرتا ہے۔ پھولے نہیں سماتا کسی بھی ملنے والی کامیابی پر۔ یہ میں نے کیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر ان پر اکڑنے لگا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ جس بات پر اترا رہا تھا، جو اسے حاصل تھا، وہ میں نے عطا کیا، مگر وہ اس پہ اترا گیا۔ لوگوں نے اس سے کہا غرور مت کر، مت اترا، اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول، اور بھلائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ تمہیں اللہ نے عطا کیا، اس میں سے اللہ کی مخلوق کے لیے بھی حصہ رکھ، ان کے لیے بھی بھلائی کر۔ تجھے آسانی ملی تو لوگوں کے لیے آسانی کر، اپنی آخرت بھی بنا۔ اگر رب نے تیری دنیا بنائی ہے تو اس سے اپنی آخرت بنا۔ تم سب کو دنیا دی ہے رب نے، یہاں جینے کے لیے بھیجا ہے کہ جو بھی تمہیں عطا ہو اس سے لوگوں کی بھی بھلائی کرنا۔ اترا کر، غرور کر کے لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کر، یہ ذہنوں میں فساد پیدا کرتی ہے۔ یہ بات ذہنوں میں فساد پیدا کرتی ہے، اور اللہ کسی قسم کا فساد، کوئی نیگیٹو عمل جو انسانوں پہ، ان کے حواس پہ، ان کے احساسات پہ گرا گزرے، وہ پسند نہیں کرتا۔ تو قارون کے لوگوں نے اس کو سمجھایا، تو قارون نے پلٹ کر کہا یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تم مجھے کیا بتا رہے ہو کہ اللہ نے دیا؟ بھلا جو محنت میں نے کی، جو دماغ میں نے لڑایا، جو دن رات میں تھکا، میری قوت، میری ہمت، میرا ہنر، اس سے حاصل ہوا سب مجھے۔ میں محنت نہ کرتا کیسے حاصل ہوتا؟ میں دماغ استعمال نہ کرتا تو کیسے حاصل ہوتا؟ یہ اب میری بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے جو میں نے حاصل کیا۔ تم لوگوں کی طرح خالی دماغ نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ میرے پلانز، میری عقل نے مجھے یہ سب عطا کیا، اور تم ہو کون جو آ گئی سمجھانے؟ ویلے نکمے، خود کچھ کرنے سوچنے کے قابل نہیں، اور آگے منہ اٹھا کر آخرت کا سمجھانے۔ دراصل تم لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں، تمہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ آتا ہی نہیں، سلیقہ ہی نہیں پتہ لائف کو انجوائے کرنے کا تم لوگوں کو۔ اور اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے
ہائے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے۔ کیا نصیب والا انسان ہے بے شک، جو اس جیسے ہی دنیا کے طالب تھے، جن کی آنکھوں کے آگے پٹی بندھی ہوئی تھی اور پٹی بندھی ہوئی ہے، حقیقت سے جو دور ہیں وہ بولتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہی امیر ہو جائیں، ایسے ہی نعمتوں میں آ جائیں، ایسے ہی عیاشیوں میں آ جائیں، ایسے ہی آسائشوں میں آ جائیں۔ کیا بات ہے فلاں کی، کتنا لکی ہے یہ، اور اف ایک ہمارا نصیب، کچھ بھی حاصل نہیں، زندگی ہو تو ایسی ہو۔ واہ واہ، یہ تو کیا زندگی ہے، اللہ کاش ہمیں بھی مل جاتا۔ یہ تو اس جیسے دنیا دار کہہ رہے تھے، اور علم والوں نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیے، مگر صبر کرنے والوں کے سوا نہیں ملا کرتا۔ افسوس ہے تم لوگوں پر جو جہالت میں اندھیرے میں پڑے ہو، تمہاری عقلیں، تمہاری آنکھیں حقیقت کی طرف سے بند ہیں، تم اپنے پر آنے والے اس ہمیشہ کے عذاب سے غافل ہو ان چند دن کی دنیا کی آسائشوں کے لیے۔ اور جب وہ قارون نہ ٹلا، یہ قارون جو کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر موجود ہے، تو اللہ پاک نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کی ایسی کوئی جماعت نہ تھی جو اسے اللہ سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود بچ سکا۔ کہاں گیا اس کا ہنر، اب کہاں گئی قابلیت، کہاں گیا وہ عقل پہ غرور، وہ پلانز، وہ سکیمز، جب اس کا جمع شدہ سامان، اس کا گھر اور اس کو اس کے ہنر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، ہمیشہ کے لیے عذاب میں آ گیا۔ دنیا کے بھی، وہ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو گیا اور آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے، آج صبح کو کہنے لگے کہ ہائے ہماری شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے کافر نجات نہیں پا سکتے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہم انہی کو دیتے ہیں جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ کہ یہ آخرت کا گھر، یہ آنے والی اصل زندگی اس کو دیتے ہیں جو بھلائی لے کر آیا، اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آیا، بس برائیاں کرنے والوں کو وہی سزا ملے گی جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھیر لائے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور کون صریحاً گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ جس نے تم پر فرض کیا، تمہیں ہدایت بھیجی کہ اس راستے چلنا، اس ہدایت کے راستے، مگر تم نے اس کو ترک کیا، ترجیح نہ دی، اور ترجیح دی تو اپنی عقلوں کو، اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیت کو، شکر گزار نہ ہوئے رب کے، تو اللہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو، اور ان کا انجام پھر ان کے عمل کے مطابق ادا کرتا ہے۔ کہ یہ سب صلاحیت تو رب نے دی تھی، یہ سب عطا تو اس کی تھی، تو اللہ خوب جانتا ہے ایسے لوگوں کو، اور ان کا انجام پھر ان کے عمل کے مطابق ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے ساتھ اور کسی معبود کو نہ پکار، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی معبود صرف رب ہے، اسی نے تجھے دماغ دیا، اسی نے تجھے ہاتھ پیر دیے، اسی نے تیرے لیے راستے آسان کیے،
تو قابل ہوا کچھ کمانے کا، کچھ حاصل کرنے کا، اور تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہنر سے حاصل کیا، تو تیرے ہنر کو رب کے مد مقابل کر کے معبود بنا دیا کہ تیرے ہنر سے سب ہوا، اور اس ہنر تک پہنچانے والا رب اس کا شکر گزار نہ ہوا تو اگر تم انکار کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ کہہ دو اپنے کفر میں تھوڑی مدت فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ جب تکلیف آئی تو اللہ یاد آ گیا، خالص ہو کے اللہ کی طرف ہو گئے، یا اللہ جان چھڑوا دے، میرے مالک میرا یہ کام کروا دے، کسی طرح یہ ہو جائے۔ اور جب وہ کام ہو گیا تو پھر اندر سے آواز آئی نفس امارہ کی، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ارے تم نے یہ کیا تو یہ کام ٹھیک ہو گیا، واہ واہ، ورنہ نہ ہوتا۔ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، وہ جی میں نے اس طرح کیا تھا نا تو پھر اس طرح یہ کام ایسے بن گیا، دیکھیں پھر نہ اس طرح سوچا میں تھا تو بہت زیادہ پریشان، پھر میں نے سوچا کہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، لو جی ہو گیا، پھر بس دیکھ لیں اب۔ تو پھر جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری عقل سے ملی ہے، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو یہ تمہاری آزمائشیں ہیں بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کبھی دھوکے میں مت آؤ اپنے نفس کے، یہ تمہیں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تمہیں جو مل رہا ہے میں دے رہا ہوں، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں، اس کے وار سے بچو، یہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا وہ دشمن جو تمہارا دوست بنا بیٹھا ہے، یہ منافق، اس سے بچو، جو حاصل ہو اس کا شکر ادا کرو، خالص شکر ادا کرو اللہ کی جانب رجوع کر کے۔ اللہ نے دیا، وہ ہاتھ پیر نہ دیتا کیا کر لیتی تمہاری عقل، وہ دماغ ہی نہ دیتا کیا کر لیتے تم، آج تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دے تو کون سا جینیس ایسا ہے بچ سکے اپنی عقل کے ساتھ۔ ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہوا جو مٹا نہیں، خود کی پوجا نہ کرو، یہ میں مت کرو، جو ہے وہ سب رب کی دین ہے، تو خود بھی خود میں رب کی دین ہے، تیرا کچھ نہیں، عاجز ہو کر محنت کیا کر، جو ملے اس کا شکر کیا کر، تاکہ راہیں آسان ہوں، منزلیں آسان ہوں، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔